بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی گفتگو قربانی کرنے کا مقصد جو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اس کے حوالہ سے گفتگو ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے یہ قربانی کی جاتی ہے؟ پہلا مقصد تو ہر ایک کے ذہن کے اندر ہے، ہر ایک کو اس کی تو سمجھ ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اس بات کا علم تو تقریباً ہر مسلمان بچے کو ہے، لیکن قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اگر قربانی کے فلسفے کو دیکھیں تو اتنا یاد رکھیں کہ جو بھی چیز اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کی جاتی ہے، اس کے اندر اضافے سے اضافہ ہی ہوتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر خرچ کی جائے اس کے اندر کمی نہیں آتی، بلکہ اس کے اندر اضافے سے اضافہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی آزما کے دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہے جب خرچ کی جائے گی بظاہر آنکھیں دیکھتی مال خرچ ہو گیا ہے، لیکن خرچ نہیں ہوتا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ان حلال جانوروں کو دیکھیں اور حرام جانوروں کو بھی دیکھیں۔ حلال جانور یہ پورا سال کتنے ایسے جانور ہیں جو کہ ذبح ہوتے ہیں اور ہر جگہ پر ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، پورا سال ذبح بھی ہوتے ہیں، اور پھر عید قربان کے اوپر یہ کروڑوں کی تعداد کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربان بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی پیدائش کے اندر، ان کی نسل کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی۔ آپ ہر سال دیکھتے ہیں جب بھی عید قربان کا مرحلہ آتا ہے تو پورے شہر کی منڈیاں بھر جاتی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے یہ جانور آ جاتے ہیں، منڈیاں بھر جاتی ہیں، اور ہر ایک مسلمان عید کے موقع پر جن کو رب ذوالجلال نے توفیق عطا فرمائی، استطاعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ عید قربان کے اوپر اپنی طرف سے قربانی ادا کرتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی افراد ہیں جو کہ ایک گھر کے اندر ان کے بیٹے بھی کر رہے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی ہو رہی، پورا جانور، یعنی بڑی گائے ہے یا اسی انداز میں اونٹ وغیرہ ہے، وہ ایک ہی گھرانے کے افراد ان کو ذبح کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یعنی جو چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کی جاتی، اللہ اس کے اندر اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها، اللہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں نہ ان کا گوشت جاتا ہے، ولا دماؤها، نہ ان کا خون جاتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جاتی وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارا خلوص ہے، تمہارا تقوی ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے۔ جو بھی چیز خرچ کرو اللہ عز و جل تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ قربانی کا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور یہ نہیں کہ آپ قربانی بھی کر لیں
اور قربانی کرنے کے بعد آپ حقداروں کو اس کا حق ادا ہی نہ کریں، بلکہ پورا جانور جو ہے وہ آپ نے فریج یا فریزر کے اندر رکھ لیں، جیسا کہ ہمارے ہاں معمول چل رہا ہے کہ قربانی آنے سے پہلے ہم قربانی کے انتظامات، کھانے پینے کے بارے میں، کئی طرح کی ڈشیں تیار کرنے کے بارے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈشیں تیار کرنا، اسی انداز میں خود ہی سارے معاملات طے کرنا، فریج کے اندر بھر لینا، وہ قربانی کا مقصد و فوت ہو گیا۔ جو قربانی کا مین مقصد کیا تھا، آپ جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں، ذبح کریں، اور پھر اس کو سنت کے مطابق آپ تقسیم کریں۔ اب سنت کے مطابق تقسیم کرنا کیا ہے؟ ان کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ سب سے پہلے آپ اپنے لیے رکھ لیں، جو بھی جتنا ہے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ آپ نے اپنے لیے رکھ لیا، اور دوسرا حصہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھ لیا جو قربانی نہیں کر رہے، یا اسی انداز میں جن کو آپ گوشت وغیرہ دینا پسند کرتے ہیں، آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ آپ ان کو بھی حصہ بھیجیں، وہ آپ کے دل کے اوپر منحصر ہے۔ اور تیسرا حصہ مساکین کے لیے ہوتا ہے، فقراء کے لیے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ رواج ایسا ہے، الٹا رواج ہے۔ ہمارے ہاں رواج کیا ہے؟ جس بندے نے قربانی کی ہوتی ہے، ہم اس کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آدمی جس کے اندر ہم بیچتے ہیں، وہ آدمی اسی انداز میں اس کے اندر تھوڑے سے مکس کر کے وہی گوشت تمہارے گھر کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی آپ اس کے اندر جو ہے رد و بدل کرتے جا رہے ہیں، ادھر بیچتے پھر واپس آ جاتا ہے، ادھر بیچتے پھر واپس آ جاتا ہے، الغرض کہ وہ گوشت گھوم کے پھر دوبارہ تمہارے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ جو کی بارگاہ کے اندر تمہارا تقوی جانا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے میرے بندے نے قربانی کی تو اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ اپنی فریج کو بھر لے، طرح طرح کی ڈشیں تیار کرتا رہے، غرباء جو ہیں، وہ حقدار جو ہیں، وہ محروم رہتے جائیں۔ اس حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ عز و جل کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کا موقع تھا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا بھئی تم 3 دن سے زیادہ کسی نے گوشت نہیں رکھنا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے کیا ارشاد فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ کسی نے گوشت نہیں رکھنا، ان کو جو تمہارے 3 دن کے لیے رکھ لو، اور اس سے جو زائد ہے آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ اور اس وقت سرکار کی بارگاہ میں کچھ دیہاتی آئے تھے جو کہ غریب تھے، فقیر تھے، اور ان کو گوشت کی ضرورت تھی۔ سرکار نے ان کی حاجت کو دیکھتے ہوئے سرکار نے فرمایا تم 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو، 3 دن سے زائد جو ہے وہ آپ تقسیم کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے 3 دن کا گوشت رکھ لیا، اور 3 دن سے جو زائد تھا وہ صحابہ نے تقسیم کر دیا۔ اور جب اگلا سال آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب ہم قربانیاں کا کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا کیسے، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ پچھلے سال آپ نے منع فرما دیا تھا کہ 3 دن سے زائد گوشت تقسیم کریں، یعنی 3 دن سے جو زائد ہے وہ تقسیم کر دو، اور 3 دن کا جو ہے وہ آپ اپنے گھر کے اندر رکھ لو۔ سرکار نے فرمایا وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت کچھ دیہاتی آئے تھے، کچھ محتاج آئے تھے، کچھ فقراء آئے تھے، میں نے چاہا کہ ان محتاجوں کو، ان دیہاتیوں کو، ان فقیروں کے ہاں بھی تمہارا قربانی کا گوشت پہنچ سکے، اور وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکے۔ اب تم اس کے اندر جتنا چاہو رکھ سکتے ہو، جتنا چاہو تم تقسیم کر سکتے ہو، یعنی سرکار نے ضرورت کے مطابق۔ تو اب بھی ان حالات کے اندر، جس حالات کے اندر اب مسلمان جا رہا ہے، یا ہمارے جو ملکی حالات جا رہے ہیں، کتنے ایسے گھرانے ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتے، کتنے بے شمار ایسے جن کے پاس استطاعت نہیں، بالخصوص کرایہ دار جو افراد ہیں، ان کے پاس تو بڑی مشکل سے ان کا اپنا گزر اوقات ہوتا ہے، وہ قربانی کیسے کریں گے؟ تو جو بھی قربانی کر رہے ہیں، صاحب ثروت ہیں، قربانی کر رہے ہیں، ان کے اوپر یہ اللہ کی طرف کے پیارے محبوب کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے اس وقت منع کر دیا تھا،
بعد میں سرکار نے اجازت بھی دے دی بھی تم اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر کے اندر رکھ سکتے ہو۔ آپ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہو۔ آج کل کے جو حالات ہیں، اگر آپ کے پاس زائد ہے تو آپ اس کو تقسیم کریں۔ کن کیا تقسیم کریں؟ بالخصوص جو کرائے کے اوپر جن کے مکانات ہیں نا، یا جو فقراء ہیں آپ کے گلی محلے کے اندر، آپ ان کو تقسیم کریں۔ اللہ نے تمہارے تقوی کو دیکھنا، تو تمہاری قربانی کو نہیں دیکھنا۔ اللہ نے تمہارے تقوی کو دیکھنا ہے کہ تمہارے دل کے اندر خلوص کیا ہے، تقوی کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میرے استادوں نے میری ڈیوٹی ایک مرتبہ چک جمرہ ضلع فیصلہ آباد کے اندر لگائی۔ جب میں شروع کے اندر تو میں نے جب وہاں پہنچا تو ایک مرتبہ عید کا موقع ہے، اور عید والے دن عصر کے بعد، تقریباً عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز کے بعد میں نے بازار کا راؤنڈ ذرا لگایا۔ بازار کے اندر میں جا رہا تھا، تمہارا وہاں ایک دوست بن گیا۔ میں اس کے سبزی کی دکان کے اوپر رک گیا۔ اس نے اپنی سبزی کی دکان کھولی، ٹماٹر پیاز وغیرہ لوگوں کو دینے کے لیے، یعنی لوگ آ رہے تھے اور خریدنے کے لیے اس نے دکان کھولی۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے تقریباً، میرا خیال ہے چنوں کی دال پاؤ کے برابر کے قریب ہوگی، پاؤ یا آدھا کلو کے قریب، اور آدھا کلو کے قریب ہی مرغی کا گوشت تھا اس کے ہاتھ کے اندر، اور وہ بھی ٹماٹر پیاز لینے کے لیے سبزی والی دکان کے اوپر آ گیا۔ تو میں بڑی حیران ہو کہ میں نے اس سے سوال کیا، بھی آج تو عید کا دن ہے اور تم آج عید والے دن یہ مرغی کا گوشت لے کے آئے ہو، ساتھ ہی تم نے دال چنوں کی لی ہے۔ میں نے اس کے شاپر کے اندر دیکھ لیا اس کو، اور دیکھنے کے بعد میں نے اس سے سوال کر دیا۔ بعد میں اس نے ٹماٹر وغیرہ خریدے، پیاز وغیرہ، ہری مرچ وغیرہ جو ضرورت تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا، بھئی کیا بات ہے، آج عید والے دن کیا تم گوشت وغیرہ نہیں کھاتے؟ تمہیں ڈاکٹر نے منع تو نہیں کر دیا، یا بڑا گوشت نہیں کھانا یا چھوٹا نہیں کھانا، جیسا کہ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، تم نے یہ بھی نہیں کھانا وہ بھی نہیں کھانا۔ ڈاکٹروں کے زیادہ تر مزاج یہ ہوتا ہے بلا وجہ تک بند کر دیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے مجھے جواب دیا، جواب سن کے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، قاری صاحب، میں نے عید کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی ہے، جو آپ نے بیان کیا میں نے بیان کو بھی سنا ہے، عید کی نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھی، آپ کا بیان بھی میں نے سنا ہے، لیکن میں تو کرایہ دار ہوں، اور کرایہ دار ہونے کی ناطے سے مجھے گلی کے اندر کسی بھی آدمی نے گوشت کا 2 بوٹی تک نہیں بھیجی۔ میرا دل، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یار ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی حالات ہیں کہ کرایہ دار کی وقت ہی کوئی نہیں، کرایہ دار کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نے قربانی کر لی تو آپ نے حقدار کو حق ادا نہیں کیا، تو قربانی کرنے کا مقصد ختم ہے۔ قربانی کا مقصد تو تقوی ہے۔ جب تمہارے دل کے اندر خوف خدا ہی نہیں ہے، تقوی ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو قربانی کس کام کی؟ جب ہم قربانی کرتے ہیں نا تو اس کا خون زمین چوس جاتی ہے، گوشت بندے کھا جاتے ہیں، اور اس کی علائشیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، جو چھیڑے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جانور کھا جاتے ہیں، کبے وغیرہ ہوتے ہیں، بلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، کتے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی ہڈی ہم کھانے کے بعد زمین کے اوپر پھینک دیتے ہیں، زمین کے اوپر رینگنے والی چونٹیاں آتی ہیں، وہ آ کر چوس کے چلی جاتی ہیں، یہ سارے کا سارا تو زمین کے اوپر رہ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے؟ اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها، اللہ کی بارگاہ میں ہرگز نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت جاتا ہے، ولا دماؤها، نہ خون جاتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جاتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ تو قربانیاں آپ کریں، خوش دلی سے کے ساتھ کریں، جہاں تک ہو سکے آپ اپنا ذوق پورا کریں، لیکن قربانی کا مقصد بھی تو پہچانے نا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ تو آپ نے دیکھ لیا، اللہ اس کے اندر برکتیں پیدا کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ حقدار کو اس کا حق ادا کریں، جو آپ کے گلی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر جس نے قربانی نہیں کی، آپ اس کو بطور تحفہ دیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ بالخصوص، سب سے زیادہ خصوص جن کے اوپر میں آج بات کر رہا ہوں، آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں،
آپ کے گلی کے اندر، محلے کے اندر اگر کوئی کرایہ دار ہے نا، تو سب سے پہلے اس کرایہ دار کا خیال رکھو، کہ ہمارے معاشرے کے اندر کرایہ دار کی وقت ہی کوئی نہیں۔ جس وقت کوئی ان کی غمی آتی ہے یا خوشی آتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ چھڈو یار ایک کرایہ تے ہے نا، اج ایتھے انتقال لگے ہونا ہے، انہاں تک کی پتہ ہے۔ ہم ایسے اس انداز میں کیا ہے کہ بات کو ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ حقدار کو حق ادا کرنا۔ اگر آپ حقدار کو حق ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی ہو جائے گی، اور مقبولیت کے علاوہ رب ذوالجلال قربانی کے تصدق سے آپ کی بھی رب ذوالجلال مغفرت فرما دے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قربانی کا مقصد سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔